میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک ایسا عمل جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، جس میں بڑے کیا، چھوٹے کیا، امیر کیا، غریب کیا، پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، سب مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہم بیمار ہوتے ہیں۔ یہ عمل گالی دینا ہے، اور آج گالی دینا ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ گالی کہتے کسے ہیں؟ یہ ابیوز ساؤنڈ ہوتا کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہر وہ بول، ہر وہ کلمہ، ہر وہ جملہ جو دوسرے کو ناپسندیدہ ہے، جو دوسرا سننا گوارا نہیں کرتا، جو دوسرے کو اچھا نہیں لگتا، جو دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ گالی ہی کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں خوبصورت دین دیا ہے، اس دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہر اس بات سے، ہر اس قول سے، ہر اس فعل سے، ہر اس عمل سے جو ہمیں دنیا میں بدن کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے تکلیف دینے والا ہے، اور آخرت میں اللہ سے دور کر کے ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے بچانا چاہتے ہیں جو ہمارے بدن اور روح کے لیے دنیاوی طور پہ نقصان دہ ہے، اور آخرت میں جو اعمال، جو اقوال، جو افعال ہمیں جہنم میں شیطان کے ساتھ لے جانے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان سارے اعمال سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور گالی وہ عمل ہے، جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی کہ گالی سے بچو، گالی سے بچو، گالی سے بچو۔ یہ جو گالی دینا ہے آج ہمارا وتیرہ بن گیا۔ بڑے کیا، چھوٹے کیا، امیر کیا، غریب کیا، پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتی ہیں تو وہ گالیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آج ہم اس قدر اس عادت میں مبتلا ہو گئے کہ آج ہر شخص گالی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ گالی آپ کے جسم کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ اس کو اگر ہم اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس جاننے کی کوشش کریں، جیسے ہی ہم گالی سنتے ہیں تو یہ گولی کی طرح ہمارے جسم کو ہٹ کرتی ہے، اور گالی سنتے ہی جیسے میرے کانوں نے گالی سنی، فوراً میرے جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور جیسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو میرے جسم میں خون گردش کر رہا ہے اس کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جائے گی، اور جیسے یہ سرکولیشن تیز ہوگی، میرے محترم بھائی اور بہنوں، میرے جسم کے اندر جو وائٹل آرگنز ہیں، وہ اعضاء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے سب سے بڑے رکھے، جس میں آپ کا دل ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کے پھیپھڑے ہیں، آپ کا معدہ ہے، آپ کے گردے ہیں، آپ کا جگر ہے، میرے محترم بھائیوں، گالی سنتے ہی ان سارے وائٹل آرگنز کو جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ گالی حقیقت میں میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ کے جتنے وائٹل آرگنز ہیں ان کی بلڈ سرکولیشن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور جیسے ہم نے گالی سنی
ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, ہمارا دماغ معاف ہو جاتا ہے. دماغ معاف کیوں ہو گیا, چہرہ سرخ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں, یہ ساؤنڈ, یہ ابیوز ساؤنڈ جیسے ہی ہم سنتے ہیں میرے محترم بھائیوں, ہمارا برین کچھ کیمیکلز پروڈیوس کرتا ہے. وہ کیمیکلز, یہ وہ کیمیکلز ہیں, یہ وہ ہارمونز ہیں جو ایک دم ہماری نالیوں کو کھول دیتے ہیں. اس کو ایڈرینالین کہتے ہیں. اور جیسے ہماری باڈی میں ایڈرینالین زیادہ ہوتا ہے نالیاں کھل جاتی ہیں, اور جیسے ہی نالیاں کھلتی ہیں تو بلڈ کا فلو ان نالیوں کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. اسی کی وجہ سے ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, ہمارا جسم سرخ ہو جاتا ہے, ہماری باڈی سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہ ہارمون میرے محترم بھائی اور بہنوں, ہمارے دماغ کو جب پراپر بلڈ نہیں ملتا, کیونکہ بلڈ تو سارا ویسلز میں آ گیا, آپ کی وینز میں, آپ کی آرٹریز میں, آپ کی کیپلریز میں, جب بلڈ کا فلو اس طرف زیادہ ہو جائے گا, آپ کے برین کو پراپر جب بلڈ کی سرکولیشن نہیں ملے گی تو آپ کے اندر ڈیسیژن پاور ختم ہو جائے گی, آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. آپ کا برین جو آپ کی باڈی کے جتنے سسٹمز کو آپریٹ کر رہا تھا وہ سارے کے سارے سسٹم ڈسٹرب ہو جائیں گے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, ایک گالی, اب جب آپ کی باڈی میں سارے بلڈ کا فلو آپ کی ویسلز کی طرف بڑھا, آپ کی باڈی کی طرف بڑھا, آپ میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی, آپ میں ایک جوش آ جائے گا, طاقت آ جائے گی, آپ کے جسم سے پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے گی. اب ان ساری چیزوں میں آپ کی جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ ایک دم بڑھ جائے گا, آپ کا سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جائے گا. اس سے آکسیجن آپ کے بلڈ میں زیادہ آئے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی باڈی سے نکلے گی, اس کی وجہ سے آپ میں جو طاقت قوت آئے گی. یہ گالی سنتے ہی ہمارے اندر جوش, جذبہ, ہمت کہاں سے آ جاتی ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں؟ اس گالی کے ساتھ ہی ہماری باڈی میں جو کیمیکل پروڈیوس ہوئے, ان کیمیکلز نے سب سے پہلے تو وائٹل آرگنز کی ساری فنکشنز کو ایک دم بلاک کر دیا. ایک لمحے کے لیے سوچو, یہ گالی نہیں ہے. جب ہم گالی سنتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی پہ یہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ذرا سوچو, جو گالی دے رہا اس کی باڈی پہ کیا افیکٹ ہوگا. اور آج ہم سمجھتے ہیں گالی دینا کون سا برا فیل ہے, اور اس کے ساتھ ہی میرے محترم بھائی اور بہنوں, جب میری باڈی میں ہیجانی کیفیت ہوگی, میرے میں برداشت ختم ہو جائے گی, میرے میں حوصلہ ختم ہو جائے گا, میرے میں صبر ختم ہو جائے گا. جب یہ حوصلہ, برداشت, صبر ختم ہوگا تو ہم اپنے مد مقابل کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آج ہر شخص اس کو جانتا ہے. گالی سنتے ہی, وہ گالی نہیں, وہ گولی کی طرح مجھے ہٹ کرتی ہے. اور میرے اندر کتنے فزیکل چینج آئے؟ یہ سارے کے سارے چینجز میرے باڈی میں کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ اس گالی کی وجہ سے. اور یہ سارے چینج کیوں آئے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں, یہ سارے چینج میری باڈی میں شیطان اس لیے لے کے آیا کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم صحت مند ہوں, ہم ہیلدی ہوں, ہمارے سسٹم پراپر طریقے سے کام کریں. شیطان ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے, شیطان ہمیں بیمار کرنا چاہتا ہے, شیطان ہمارے اندر سے وہ ساری چیزوں کو نکالنا چاہتا ہے جو ہمیں صبر دے سکتی تھی, سکون دے سکتی تھی, چین دے سکتی تھی, اطمینان دے سکتی تھی, راحت دے سکتی تھی, تسکین دے سکتی تھی. میرے محترم بھائی اور بہنوں, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں گی. کس کے سبب؟ اس شیطان کے سبب. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ گالی سے بچو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آیات میں فرمایا, صحابہ کو حکم دیا گالیاں مت دو, گالیوں سے بچو. ان بتوں کو, جو لوگ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے, ان کے بتوں کو, ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو. اگر تم ان کو گالیاں دو گے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. اور آج میرے محترم بھائی اور بہنوں, ہمارا کلچر بن گیا یہ گالی دینا, اور کتنا کامن ہے, ہر شخص گالی دے رہا ہے. اور کسی کو ایک لمحے بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس گالی کے دینے سے جیسا میرا ایکشن ہوگا اس کا ری ایکشن کیسا ہوگا, کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے.
عمل اور رد عمل ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں. اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ گالی دینا ہے. اور اسی گالی کی وجہ سے آج کتنے جھگڑے ہیں. بھائی اور بھائی کے درمیان جھگڑا کیوں ہوا؟ گالی کی وجہ سے. راستے میں چلتے ہوئے جھگڑا کیوں ہوا؟ گالی کی وجہ سے. ایک خاندان دوسرے خاندان سے کیوں الجھ گیا؟ گالی کی وجہ سے. خاندان کیوں ٹوٹ گئے؟ گالی کی وجہ سے. آج ہماری زندگیوں میں یہ اتنا بڑا فساد کیوں ہے؟ گالی کی وجہ سے. لیکن افسوس آج ہم نے اتنے بڑے جرم کو، اتنے بڑے عمل کو معمولی گردان دیا. مذاق میں گالی دیتے ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ عمل ہے جو انتہائی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو آپ کے پورے سسٹم کے ایک ایک آرگن کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے معدے کو، آپ کے جگر کو، آپ کے گردوں کو، آپ کی ہڈیوں کو، آپ کے مسلز کو، آپ کے خون کو، اس کی ساری کیمسٹری چینج کر دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے. لیکن آج ہم نے اس عمل کو کیا سمجھ لیا؟ اللہ کے واسطے میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کی شدت کو سمجھو، اس کا احساس کرو کہ یہ کتنا بڑا شدید ہے اور میری باڈی پہ کس قدر یہ افیکٹ کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.